الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو شانہ مددِ قبلہ مددِ کعبہ ایمان مددِ بگرداب بلا افتاد کشتی و عرفان تارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین مدد کن یا معین الدین مدد کن یا معین الدین منبر پر چل بغیر استاد العلماء استاد گرامی وفا حضرت علامہ سید آصف اقبال صاحب مقدس لہ العین و جملہ علماء کرام حاضرین سنی اجتماع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، ہی نہ تھا دل ہمیں تم سے نہ تھا، سفر ہے کیا ہونا ہے، دید کن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر اس امت کو آخری امت بنا کر جلوگر فرمایا۔ ہم سے پہلے بہت ساری قومیں
بہت ساری امتیں اس روئے زمین پر جلوگر ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی بنیاد پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور اللہ کی فرما برداری کی بنیاد پر انعام و اکرام سے نوازی بھی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل لوگوں کے پاس جتنی نعمتیں تھیں اس سے زیادہ نعمتیں اس وقت امت محمدیہ کے پاس موجود ہے۔ مثال کے طور پر کل کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے تاجدار، بڑے بڑے بادشاہ اپنے مکانات پر اتراتے تھے، اپنے مکانات پر پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن ان کے مکانات کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر، انہوں نے پتھر کے مکانات بنوائے، انہوں نے مٹی کے محلات بنوائے، لیکن آج بادشاہ تو اپنی جگہ ہے، ایک عام انسان بھی اونچے سے مکان کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور امتیں جن کھانوں کا تصور نہیں کر سکتی تھی، آج وہ ساری غذائیں لذیذ سے لذیذ تر امت محمدیہ کو میسر ہے۔ تجارت کا جو انداز ان کے یہاں تھا اس سے بہت بڑے پیمانے پر امت محمدیہ تجارت کر رہی ہے۔ اگر کل کا کوئی انسان تاجر، بہت بڑا مالدار، اگر مال تجارت کو لے کر کسی ملک میں جاتا تو اس کو ملک تک جانا پڑتا، ملک سے واپس آنا پڑتا، لیکن امت محمدیہ کو اللہ نے اتنے اکرام سے نوازا ہے کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر مال تجارت بھیج سکتا ہے اور پوری دنیا سے مال تجارت خرید بھی سکتا ہے۔ ایجوکیشن ترقی پر ہے، تحقیق ترقی پر ہے، مال و دولت کے معاملات ترقی پر ہے۔ کل کی دنیا کا حال یہ تھا کہ ہر انسان کے گھر میں چراغ نہیں جلا کرتا تھا۔ جو بہت مالدار لوگ ہوا کرتے تھے ان کے گھر میں چراغ جلا کرتا تھا، ہر انسان چراغ نہیں جلاتا، اور بادشاہوں کے یہاں کئی ایک چراغ ہوتے اور دوسرے لوگوں کے یہاں روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہوا کرتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمرود کا اترانا ایک درخت کی بنیاد پر تھا، اس کے پاس ایک درخت تھا، لیکن آج دنیا کے اندر درختوں کی اتنی بہتات ہے کہ جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت زدہ رہتا ہے۔ قارون کا خزانہ اتنا زیادہ تھا، لیکن آج کا انسان جتنا قارون کا خزانہ تھا اتنے قارون کے خزانے کو انسان ایک اے ٹی ایم کے اندر جیب میں رکھ کر کے پوری دنیا کا سفر کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے اللہ نے ہم پر آرائش و زیبائش کے سامان جو ہے اس کی فراوانی کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عیش کے لیے بہت زیادہ چیزیں میسر عطا فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں بہت قیمتی انعامات سے نوازا ہے۔ کل کے لوگ گھوڑوں پر اور کھچروں پر سفر کیا کرتے تھے، آج کے لوگ پلینوں کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر سمٹ آیا ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کا حال یہ تھا، بڑی سست رفتاری کے ساتھ لوگ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خاتون اپنے دروازے پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو روتے دیکھ کر کے پوچھا، بڑی بھی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، میرے 2 بچے انتقال کر گئے، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں، ان کی جدائی پر رو رہی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نے پوچھا، مائی تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس نے کہا، ایک کی عمر 500 سال تھی، دوسرے کی 550 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، اس نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میرے گھر کا چراغ بجھتا ہے، میرے بچوں کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کے لبوں پر تبسم کھیلتی ہے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، مائی میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں
مسکراتا، میں امت محمدیہ پر مسکراتا ہوں کہ تیرے بچے 500 اور 550 سال کی عمر پر دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے باوجود بھی تو رو رہی ہے۔ امت محمدیہ کی طبعی عمر 60 اور 70 سال کی ہوگی اور اس کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو 500 سال جینے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی موت پر روتی ہے۔ وہ 60 اور 70 سال میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ان کی طبعی عمر اتنی ہوگی۔ اس عورت نے اپنے بچوں کا غم بھلا کر فوری طور پر سوال کیا، پھر تو وہ مکان بھی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ 60-70 سال میں انسان چلتے پھرتے زندگی گزار دے گا، جنگلوں بیابان میں زندگی گزار دے گا، غار و گفا میں زندگی گزار دے گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، مائی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 60-70 سال زندگی گزاریں گے تو ان کو تو مکان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن ان کے مکان تیرے مکان سے قیمتی ہوں گے، ان کے مکان تیرے مکان سے حسین ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے اونچے ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے مضبوط ہوں گے۔ فوری طور پر اس بڑھیا نے کہا، تو کیا وہ مکان بناتے بناتے ہی مر جائیں گے؟ مکان میں رہیں گے کب؟ اس لیے کہ 60-70 سال تو مکان بنانے ہی میں گزر جائیں گے، پھر وہ مکان میں رہیں گے کب؟ اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کر کے کہا، مائی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسانیوں کا انتظام کیا ہوگا کہ وہ صبح سے شام تک مکان تعمیر کریں گے، وہ بہت قلیل مدت میں مکانات تعمیر کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دولت کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، سواریوں کی فراوانی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کسی قوم کو دیتا ہے تو اللہ یہ ساری چیزیں دے کر کے آزماتا ہے، اس لیے کہ جن سے چیزیں روک لی جاتی ہے ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش کم ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو دیتا ہے اور دینے کے بعد قومیں ناشکرہ پن کرتی ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ قرآن مقدس کے اندر ان اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ نے جن کو نعمتیں عطا کی، رب نے جن کو مال و دولت عطا کیا، مولا نے جن کو مکان عطا کیے، مولا نے جن کو آرائش کے سامان عطا کیے، مولا نے جن کو زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں فراہم فرمائی، اس کے بعد ان قوموں نے رب کو بھلا کر اس کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے عیاشیوں کے عیش قدے تعمیر کیے۔ ان لوگوں نے رب کی نافرمانی کی اور عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو میرے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، ان قوموں کو برباد کر دیا۔ کیا خیال ہے قوم لوط کے بارے میں؟ قوم لوط اس مقام پر زندگی گزارتی تھی جیسے آج کل ہمارے یہاں کشمیر ہے، مہابلیشور ہے، اس طریقے کے جو ہرے علاقے ہیں، سرسبز شاداب علاقے ہیں، اسی طریقے کے علاقے اللہ نے قوم لوط کو بھی عطا فرمائے تھے۔ لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے اور جب وہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جاتے تو چونکہ جب لوگ سیر و تفریح کے لیے ایک سیاح کی حیثیت سے جاتے تو وہاں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ قوم لوط کو اللہ نے مالدار کر دیا تھا، ان کے پاس بہت دولت کی فراوانی تھی، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ وہ مختلف جرائم میں گرفتار ہو گئے، وہ تالیاں زور زور سے بجاتے، وہ سیٹیاں بجانے کی وبا میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد جب وہ ری خارج کرتے تو وہ زور سے خارج کرتے اور اس پر وہ ہنستے اور کہے لگاتے، اور اس کے بعد ان کا جو مشہور فعل ہے جس کو ہم اور آپ بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں، جسے آپ اور ہم جو ہے کبھی اس کو لواطت کہتے ہیں، کبھی اغلام کہتے ہیں، اس طریقے کے نام دیتے ہیں۔ شیطان نے آ کر کے اس قوم کو یہ بدترین فعل سکھایا اور یہ وہ فعل ہے جو جانور بھی جانور کے ساتھ نہیں کرتا۔ یہ فعل بد جو ہے جانوروں میں صرف خنزیر کرتا ہے، صرف سور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو برائیاں تھی، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا یا اس طریقے کے اللہ اکبر زور سے ری خارج کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے جناب لوط علیہ السلام کو اس قوم پر
मबूस फरमाया। अल्लाह के पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम जब उनके दरमियान उनको तहजीब सिखाने के लिए गए, क्योंकि उनके पास माल भी था, उनके पास दौलत की फरावानी भी थी, हरे भरे इलाके भी थे, पानी के चश्मे भी थे, गोया के जन्नती अर्दी उनको मैसर थी। अल्लाह के पैगंबर ने उनको अल्लाह से डराया, दौलत की बुनियाद पर ऐश न करो, दौलत की बुनियाद पर ऐशाशी न करो। जो मौला देने की कुव्वत रखता है वो छीनने की कुव्वत भी रखता है। अल्लाह किसी को नेमत दे करके भूल नहीं जाता, जो देना जानता है सरकशी की बुनियाद पर छीनना भी जानता है। उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को जवाब दिया, नूह बड़ा तू शरीफ बनता है, जरूर हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अल्लाह के पैगंबर की शान में जब उन्होंने इस तरीके के कलमात कहे, कुदरत की तरफ से ऐलान हुआ, लूत अब तुम अपने घर बार को छोड़ करके निकल जाओ और इस कौम पर हमारा अजाब आएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये खबर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहुंची। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े रकीकुल कल्ब थे, बड़े नर्म दिल थे। आपने हाथ उठा दिए, अल्लाह कौम लूत को अपनी अजाब से बचा ले। ऐलान आ गया, हुक्म आ गया, ए इब्राहिम अब इनके लिए दुआ न करना, कुदरत इनके लिए अजाब का फैसला कर चुकी है, कुदरत इनको तबाह करने का फैसला कर चुकी है, अब तुमने इनके लिए दुआ न करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया और उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब अपनी बस्ती को छोड़ करके निकले, वो मालदार लोग थे, वो कारोबारी लोग थे, वो बड़ी फराकी की जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ने उस हरे भरे इलाके पर बारिश को रोक दिया। जब बारिश रुक गई है तो मुख्तलिफ अंदाज से उन पे अजाब आए हैं। जो उन पर सबसे बड़ा अजाब आया है वो यही था, जब बारिश रुक गई वो बारिश के लिए अल्लाह अकबर बेचैन हो गए, उनके जिस्म जलने लगे, उनके जिस्म धूप से झुलसने लगे। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में पानी तलब किया, उन्होंने पानी मांगा। अल्लाह अकबर, जब उन्होंने पानी के लिए दुआ की, जब उन्होंने बारिश के लिए दुआ की तो एक काला सा सियाह टुकड़ा जो है आ गया और उसमें से हवाएं चलने लगी। वो अपने मकानात से निकल कर उस सियाह टुकड़े के नीचे आकर के जमा हो गए, उस बादल के नीचे आकर के जमा हो गए और वो आपस में बातें करते थे, हम जो कर रहे हैं कुदरत उससे नाराज नहीं है। लूत तो हमें यूं ही डराता था, देखो अगर कुदरत हमसे नाराज होती तो हमारे मांगने पर ये बादल का टुकड़ा क्यों आता। हत्ता कि जब बादल के टुकड़े से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगी और उनके जो जिस्म झुलस रहे थे उनको राहत मिलने लगी, वो एक दूसरे को आवाज दे देकर पुकारने लगे, वो उछलने कूदने लगे। अब उनको इंतजार था, ठंडी हवाओं के बाद बादल से रहमत की बारिश गिरेगी और रहमत की फुवार बरसेगी। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने सबको जमा किया, उस बादल के टुकड़े से पत्थरों की बरसात होने लगी। हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था और वो पत्थर सर पे गिरता और सर को चीरते हुए, जिस्म को चीरते हुए पाखाने के मकाम से बाहर हो जाता। इस तरीके से वो हलाक हुए। इतना ही वो हलाक न हुए, जब वो मर गए, जब वो तबाह हो गए तो जनाब जिब्रील को हुक्म हुआ, जिब्रील जाओ और जा करके उस जमीन को अपने परों पर उठाओ। जनाब जिब्रील ने उनको अपने परों पर उठाया, जमीन के उस टुकड़े को, रिवायतों में आता है कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब जमीन के उस खित्ते को जहां पे कौम लूत रहती थी, जब उनको उठाया तो उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज आसमान वाले फरिश्तों ने सुनी, इतने ऊपर उठा कर ले गए और फिर उनको इसी तरीके से पलट दिया गया और हमेशा के लिए वो लोगों के लिए इबरत का मकाम बन गए। फातबिरु या उलिल अबसार, ए आंख वालों इबरत हासिल करो। दुनिया की किसी कभी गरीब कौम ने अय्याशी की तरफ कदम नहीं उठाए, दुनिया की किसी तंग दस्त कौम ने कभी बुराइयों की तरफ कदम नहीं उठाया। अक्सर लोगों को जब फरावानी हुई, जब लोगों को माल मिला, जब लोगों को दौलत मिली, जब लोगों के लिए आसानियां हुई तो लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े और जब लोगों के कदम गुनाहों की तरफ बढ़े तो उस कौम को हलाक कर दिया गया, उस कौम को तबाह कर दिया गया। इसी तरह कौम शुएब को देख लें, इसी तरह हजरत सालेह की कौम को देख लें, ये बड़ी दास्तान है। मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, एक मिसाल देकर के मैं तुम्हें बताना चाहता हूं।
اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں، میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں۔ لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، قانون خدا کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مشیت کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، تو قدرت پھر ان کو دعوت عبرت بنا دیتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، امت محمدیہ پر دولت کی فراوانی، مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادگی اللہ نے دی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتے، اللہ کے قانون کے پابند بن جاتے، اپنی زندگی کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے، لیکن اللہ اکبر ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ یہ قوم کافروں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر اس قوم نے عیاشیوں کے اڈوں کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اب اس قوم کو اس وقت تک چین کی نیند نہیں آتی جب تک کہ یہ قوم زنا کے مناظر نہ دیکھ لے، یہ قوم اس وقت تک کہ اپنے آپ کو اسمارٹ تصور نہیں کرتی جب تک کہ زنا کے اڈوں پر حاضری نہ دے دے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو، دولت کے غرور میں گناہ مت کرو، زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو۔ وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا، دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں، ان کے محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اور سن لو، زنا وہ بدترین جرم ہے، شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے، موسیقی وہ بدترین جرم ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس بدترین عذاب میں مبتلا کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نحوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی، ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد معاف کر دیے جاتے ہیں، بغیر توبہ کے معاف کیے جاتے ہیں، وہ کریم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست نسلوں تک باقی رہتی، اور بعض نیکیاں ایسے کہ جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا، ننگا ہونے والا تھا اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا، تو اللہ نے اپنے 2 پیغمبروں کو بھیج کر ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی۔ کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے؟ کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے؟ گارا مٹی اینٹیں رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو۔ سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے 2 پیغمبروں کو عطا فرمایا؟ وجہ یہ تھی کہ اوپر کی 11ویں پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا، 11ویں پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا، تو اس نیک دادا کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظر آئی۔ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں 11ویں پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے، اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں، ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نحوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش 7 صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک اچھے برے بادشاہ آئے، اکثریت بروں کی تھی،
अच्छे बहुत कम थे। उन्होंने एक एक मर्द ने अपने हरम में 500-500 लड़कियों को रखा। अपने जिन्स की तस्कीन के लिए मुशरिक काफिरा औरतों के साथ उन्होंने शादियां रचाई। किसी ने सूरज को खुदा कहा, किसी पलीद ने अपने आप को अल्लाह का खलीफतुल अकबर कहा, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है। इस तरीके के बादशाह भी हुए, लेकिन उनके जिना, उनके इश्क, उनकी अय्याशियों की दास्तानें यूं है कि एक मुगल शहजादा एक लड़की को अपनी बगल में लेकर किसी पार्क में बैठा था। रास्ता खुला हुआ था, लोग आ जा रहे थे। उस जवान लड़की ने कहा, मेरी जान, मैंने अभी तक किसी इंसान को मरते हुए नहीं देखा और मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी इंसान को मरते हुए देखूं। उसने बगल की लड़की को, जो उसकी दाश्ता थी, उसकी मनकूहा नहीं थी, उसके साथ उसका निकाह नहीं हुआ था, उसने कहा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि तुम किसी को मरता हुआ देखना चाहती हूं। जाने मन, अगर तेरी तमन्ना ये है तो जरा अब किसी को मरते हुए देख ले, देख। और उसके बाद उसने अपनी बंदूक को हरकत दी और गोलियां एक चलने वाले किसी गरीब पर चला दी। उसका लाशा तड़पने लगा तो मुस्कुरा करके कहता है, देख लो, आपकी खातिर हमने एक को कत्ल कर दिया है, अब तक किसी को मरते नहीं देखा था, मरते हुए देख लो। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। उसके बाद पता है, मुगलों को जब जवाल आया, बहादुर शाह जफर अगरचे मुजरिम नहीं था, अगरचे बदकार नहीं था, अगरचे जानी नहीं था, बहादुर शाह जफर उन लोगों के साथ रहता था जिन्हें दुनिया फजले खैराबादी के नाम से जानती है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के नाम से जानती है, काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। इतने मुकद्दस उलमा के दरमियान रहने वाला बहादुर शाह जफर, जिस वक्त उनको जवाल आया और अंग्रेजों की कैद में आया, तो उसने जेल में आने के बाद दूसरी सुबह को कहा, सुबह के वक्त तो मुझे नाश्ते की आदत है, नाश्ता लाओ। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें अभी नाश्ता पेश किए देते हैं। जब एक तश्त खूबसूरत ला करके रखा गया, उस पर कपड़ा ढका हुआ था, बहादुर शाह जफर को कहा गया, बादशाह आपका नाश्ता आ गया। जैसे उसने कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में अंधेरा आ गया, उसका दिमाग चकराने लगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और बादशाह ने रो करके कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने अय्याशियां न की होती तो शायद ये दिन मुझे देखना नसीब न होता। ये तारीखी जुमला बहादुर शाह जफर ने क्यों कहा था? इसलिए कि जैसे ही उसने तश्त से कपड़ा हटाया तो उसने क्या देखा, उसके दो बेटों के उबले हुए सर उसे नाश्ते के तौर पर पेश किए गए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, आज का सवाल मेरे बाप दादाओं के जराइम की सजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाप दादा नेकियां करते हैं, उसकी बरकतें भी नस्लों को मिलती है। बाप दादा अय्याशियां करते हैं, उसकी नहुसत भी नस्लों को मिलती है। माल कमाने वालों, सर्दी और गर्मी बारिश की परवाह न करते हुए तुम माल इकट्ठा कर रहे हो, रातों दिन दुकान पर हो, रातों दिन तिजारत में हो, रातों दिन ड्यूटी पर हो, न सर्दी की परवाह, न गर्मी की परवाह, न बारिश की परवाह, न दिन की परवाह, न रात की परवाह, न अपनों की परवाह, न बेगानों की परवाह। लोगों के प्रोग्रामों से जी चुरा रहे हो, लोगों के फंक्शनों से अलग हट करके सिर्फ एक मकसद, कमाना कमाना कमाना। क्यों कमा रहे हो? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सरों का पसीना तलवों तक आ रहा है, वजह क्या है? मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मैं कहता हूं, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल कमा कर देने से बेहतर नहीं हो सकता। अगर तुमने माल औलाद को दे दिया और तुम्हारे करतूत अच्छे न रहे और तुमने जराइम में अपनी जिंदगी को गुजारा, तो माल होने के बावजूद तुम्हारी नस्लों को तुम्हारे गुनाहों की नहुसत पहुंच कर रहेगी। वो बेचैन और बेकरार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपको हैरत हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि बाप दादाओं के जराइम की नहुसत औलाद को मिले। ये बात हुजूर गौसे पाक ने भी कही थी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अहले इराक कभी आबाद न रह सकेंगे, क्योंकि खूने हुसैन का बदला उनसे क़यामत तक लिया जाता रहेगा। खूने हुसैन उन्हें कभी चैन से रहने नहीं देगा। और आप देखें, जब से इमाम हुसैन की शहादत हुई है, उस दिन से लेकर के आज तक के, अल्लाह अकबर, तकरीबन 13 सदियां बीत चुकी है। पूरा 100 साल अहले इराक
کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزارتے. عراق سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے, پھر سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے, پھر سنورتا ہے پھر اجڑتا ہے. کیا بغداد کو شہروں کی دلہن نہیں کہا جاتا تھا؟ عروس البلاد کہلانے والا بغداد, ہلاکو اور چنگیز نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی. اس کے بعد بہت تمناؤں سے, بہت ارمانوں سے مسلم تاجداروں نے اسے سنوارا تھا. ابھی سو رہا تھا بغداد. لوگ کہتے تھے اب بغداد کبھی نہیں اجڑے گا, لیکن پوری صدی مکمل نہ ہوئی تھی کہ بغداد پھر اجڑا. تخت و تاج کو پھر دھول چٹایا گیا, سروں سے پھر گیند کھیلی گئی, دجلہ میں پھر خون بہا. اللہ اکبر. جب جس وقت موجودہ بش کا باپ اس نے بغداد اور عراق کو تباہ کیا, پھر لوگوں نے کہا تھا صدام نے بغداد کو اتنا سنوار دیا ہے کہ اب گھروں کے اندر نل کی ٹوٹیاں سونے کی ہو گئی ہے, اب کوئی بغداد کی طرف یا عراق کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ موجودہ بش نے پھر بغداد کی اور عراق کو کی اینٹ سے اینٹ بجائی. صدام کی شہادت کے بعد, اللہ اکبر, اور بش کے زوال کے بعد پھر لوگوں نے کہا تھا اب جنگ کے آثار ختم ہو گئے ہیں, اب پھر ٹھنڈک آ گئی ہے, اب امریکہ کی فوج نکل رہی ہے, اب بغداد پھر دلہن بنے گا, اب عراق پھر سورے گا, اب عراق کے اندر پھر بہاریں آئے گی, اب عراق اسی دور کا عراق ہوگا, غوث الاعظم کے دور کا عراق, امام غزالی کے دور کا عراق. اس طریقے سے لوگوں نے قیاس آرائیاں کی تھی. کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ لمبی داڑیاں رکھنے والے داعش پھر کبھی عراق کے قاتل بنیں گے؟ لیکن لوگوں نے دیکھا امریکی تو بم سے اڑا رہے تھے, داعش نے چھری سے ان کی گردنوں کو کاٹا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کے باپ داداؤں کی کمائی ہے جو اولاد کو میسر ہے. حالانکہ ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے, لیکن مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں, باپ داداؤں کے کرتوت نسلوں تک کے ان کی نحوستیں ملتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج اللہ نے تم پر مال کی فراوانی کی. آج ناسک میں یا مہاراشٹر میں یا پورے ملک ہندوستان میں 90% مکانات ایسے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ, کہ جن کے گھروں میں دن میں 3 مرتبہ کھانا پکتا ہے. 3 مرتبہ گھر میں کھانا کھانے والے پھر پیزا سے بھی اپنا پیٹ بھرتے ہیں. کوئی لائٹ ناشتے کے نام پر, کوئی بیڈ ٹی کے نام پر, کوئی کسی نام پر, کوئی کسی نام پر, پھر اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا ڈالتا ہے. گویا کہ 3 مرتبہ گھر میں اور 2-3 مرتبہ باہر ہر انسان کھا رہا ہے. لیکن کھا کر کے جرائم کرنے والوں, اللہ کا قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے, جب قدرت فراوانی دیتی ہے تو قدرت تم پر نگاہ بھی رکھتی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں کہ تم نمرود جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ, فرعون جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ. بلکہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں میرے اساتذہ, بالخصوص میرے استاد مشفق و مہربان استاد یہاں موجود ہے, میں غلطی کروں گا وہ میری ضرور اصلاح کریں گے. جو جرائم قوم فرعون کرتی تھی اس سے بڑھ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر کے ہم جرائم کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ قومیں دور جا کر کے گناہ کرتی تھی. ہم نے اپنے گھر کو گناہ کا جنگل بنا دیا ہے, ہم نے اپنے گھر کو عیاشیوں کا جنگل بنا دیا ہے, ہم نے اپنے دولت قدوں کو عیش قدا بنا دیا ہے. کل تک کے گناہ کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے, ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے, بھائیوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے, بیٹوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے. ہم نے گناہوں کے آلات اب اپنی مٹھی میں لے لیے ہیں. بہت دن تک کے یہ جرائم کی زندگی نہ کسی کی رہی ہے, نہ آپ کی ہماری رہے گی. ایک دن وہ ضرور آئے گا, یہ رات کی رنگینیاں تمہیں تمہاری قبر کی اجڑی ہوئی راتوں کو سے دو چار کر دے گی. یہ گناہ کی آبادیاں تمہیں مجرم بنا کر کے شہر خاموشہ تک لے کر کے جائے گی. یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے مسجد ویران کی, یہی کچھ کم نہ تھا ہم نے سودی کاروبار شروع کیے, یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی, یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے بیویوں پہ ظلم کیا. یہ جرائم ہی کم نہ تھے,
لیکن یہودیوں کو دیکھ کر, مشرکین کو دیکھ کر اب تو ہم نے نئے نئے مشرکین کے تہواروں کو بھی اپنا تہوار بنا لیا. کوئی 31 نائٹ بنا رہا ہے, کوئی نیو ایئر منا رہا ہے. آخر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر 31 نائٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو لیتے کہ اللہ میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا, اگر اس میں کچھ جرائم ہو چکے ہیں تو میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا, تو شاید یہ رات بھی نجات کی رات بن جاتی. لیکن 31 نائٹ کو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا, یہودیوں سے سیکھا, نصارہ سے سیکھا, مشرکین سے سیکھا. کیا ہے یہ رات؟ یہ رات 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک زنا, ایک میوزک, ایک شراب. بلکہ اگر اس کو یوں کہوں تو جسے آپ 3 شین کہہ سکتے ہیں, شراب, شباب اور شاعری. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے 31 نائٹ. اب ان تینوں جرائم کو میں الگ الگ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ ان میں سے ایک ہی جرم خدا کے غضب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے. تو ہم نے مزید اور 2 جرائم, وہ بھی ہماری لڑکیاں, ہمارے لڑکے, اللہ اکبر, کوئی بمبئی کا سفر کر رہا ہے, کوئی گوا کا سفر کر رہا ہے, کوئی مہابلیشور کا سفر کر رہا ہے. بلکہ اب تو ہندوستان کے مسلم نوجوانوں کا حال یہ, دبئی تک جاتے ہیں. 31 نائٹ سے پہلے پچھلے سالوں میں میں دبئی کے سفر پہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ شہر دبئی کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جا رہا. ہوٹلوں کے اندر بڑا اہتمام ہو رہا تھا. نے کہا یہ کیوں ہو رہا ہے, کوئی خاص بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا نیا سال آنے والا ہے اور پوری دنیا کے عیاش دبئی میں جمع ہوں گے. دبئی کیا ہے؟ مسلم مملکت, اسلامی حکومت. یہ حال ہے. متحدہ عرب امارات جنہیں کہا جاتا ہے, 5 ملکوں کو جمع کر کے, اور اس کے لیے سب سے بڑی عیاش گاہ دبئی ہے. وہاں پر یہ سارے انتظامات ہو رہے تھے. نام نہاد سعودی حلیف, نام نہاد مسلم بادشاہ, مسلم حکمراں. ہم تو ایسے مسلم حکمرانوں پہ لعنت کرتے ہیں جو عیاشیوں کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. ارے مسلم حکمراں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ مسلم حکمراں تو وہ تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے. آج بھی ان کا نام آتا ہے تو عقیدتوں سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں. جس کا حال یہ تھا, اس مسلم حکمراں کے جبے پر پیون تو لگے تھے لیکن جرائم کے دھبے نہیں تھے. ارے جس کے نام سے مجرموں کے وجود کانپ جاتے تھے, مسلم حکمراں کہلانے کا حق ان کو تھا. لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جس وقت 1 جنوری کی صبح طلوع ہوگی تو یہاں سے بوتلوں کے ڈرم خالی ہو کر کے نکلیں گے. اس لیے کہ اتنی شراب پی جائے گی کہ آج سے پہلے پورے سال بھر میں اتنی شراب کسی رات نہیں پی گئی. اتنی لڑکیاں لائی جائے گی کہ اتنی حسیناؤں نے دبئی کی سرزمین پہ کبھی قدم نہیں رکھا ہوگا. یہ اس ملک کی داستان ہے, آپ کا ملک کبھی کم نہیں. بمبئی کے اندر لوگ اتنی شراب پیتے ہیں کہ ایک ٹیکسی والے نے مجھ سے کہا کہ 31 نائٹ میں ہم جب کسی کو بٹھاتے ہیں تو پہلے پیسہ لیتے, اس کے بعد ہم ان کو ٹیکسی میں بٹھاتے ہیں. میں نے کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ اتنا شراب پی لیتے ہیں اور حسیناؤں پر اتنا پیسہ لٹا چکے رہتے ہیں کہ ان کو اپنی لاج میں جانے کے لیے ان کی جیب میں پھر پیسے نہیں رہتے. وہ ہماری ٹیکسی میں بیٹھ کر کے پھر اترتے ہیں اور دھینگا کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں دیتے. یہ حالت ہے, یہ صورتحال ہے. امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن انفرادی عذاب تو آئے گا. انفرادی عذاب میں یہ امت گرفتار ہو سکتی ہے. مطلقاً آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ پر کوئی عذاب نہیں آئے گا؟ جس طرح اور امتیں اجتماعی طور پہ ہلاک ہوئی ہے, یہ امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی لیکن انفرادی طور پر یہ امت عذاب میں گرفتار کی جائے گی. اور جب میرا اللہ عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ معصوم بچے, معصوم بمانے بے گناہ, معصوم اس معنی میں نہیں جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں, بے گناہ معصوم بچے, پھر قدرت ان کو بھی عذاب میں گرفتار کر دیتی.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام جریر تبری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ نوح کی قوم پر جب عذاب آیا اس وقت اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچ سکتا تھا تو 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ بچ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی بچنے نہیں دیا۔ ایک ماں ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، وہ ماں جناب نوح کی باغی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پہاڑ کی طرف دوڑی۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھی تو پہاڑ تک کے پانی کی موجیں گئی، اس کے گھٹنوں تک، اس کی کمر تک۔ اس نے بچے کو سینے سے اٹھا کر کے کندھے کی طرف کیا، جب کندھے تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو سر پہ بٹھایا، جب سر پہ پانی آیا تو وہ بھی ڈوبی اور اس کا بچہ بھی ڈوب گیا۔ اس بچے کا قصور کیا تھا؟ اس بچے کا جرم کیا تھا کہ اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا؟ بچہ مجرم نہیں تھا، وہ ایک مجرم کی گود میں تھا۔ جس کو قدرت نے ڈبانے کا فیصلہ کیا تھا اس کی گود میں تھا، اس لیے بچہ بھی ڈبا دیا گیا۔ جب قدرت کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی تقدیر کے سامنے ساری تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والوں، تمہیں پتا ہے جب قوم نوح پر عذاب کا اعلان کیا حضرت نوح نے کہ طوفان آئے گا، سب ہلاک ہوں گے سوائے ایمان والوں کے، چند نوجوان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتے ہوئے انہوں نے نوح علیہ السلام کو منہ چڑھا کر کے کہا کہ ہم تو اتنی دور جائیں گے کہ آپ کے اللہ کا عذاب وہاں تک نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ لوگ نکلنے کے بعد دور 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 اتنا دور چلے گئے کہ وہ ایک محفوظ غار میں چلے گئے۔ اللہ نے ان پر پیشاب مسلط کر دیا، وہ پیشاب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا، اتنا پیشاب کیا کہ خود کا پیشاب گھٹنوں تک آیا، کمر تک آیا، اور اللہ نے ان کے پیشاب میں ان کو غرق کر دیا۔ جب قدرت کسی کے لیے عذاب کا ارادہ کرتی، قدرت یوں ہی کسی کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ آج دولت ہے، دولت کی بنیاد پر میلاد النبی کو لوگ شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، لیکن 31 نائٹ کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولتا۔ میلاد مصطفیٰ کے لیے قلم چلتے ہیں، اس کے لیے کتنا قلم چل رہا ہے، اس کے لیے کتنا احتجاج ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ اور ملک ہندوستان جو بہت جلد معاشی طور پر سپر پاور ملک بننے والا ہے، اس ملک کے اندر اتنی نحوست، بالخصوص شراب، اس رات اتنی شراب عام ہوگی اور وہ آزاد خیال مسلم نوجوان بھی جائیں گے۔ یہ شراب کیا ہے پتا ہے؟ شراب کسے کہتے ہیں؟ شراب اسی طرح ناپاک اور نجس ہے جیسے پیشاب نجس ہوتا ہے۔ شراب کی ناپاکی اور پیشاب کی ناپاکی دونوں اکول ہے، برابر ہے۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا ہوگا تو اس کی موت پر کے بعد جب اس کی قبر میں اسے رکھا جائے گا تو اس کے چہرے کو سور کی طرح کر دیا جائے گا یا تو بندر کی طرح، صرف ایک گھونٹ پر۔ اس حدیث کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرما رہے کہ ایک گھونٹ پر میں حیران تھا، میں نے پڑھا تو حیران تھا، ایک گھونٹ شراب، اس پر اتنی سخت وعید، اتنی سخت وعید، کیونکہ کبھی کبھی روایت اور درایت جب یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے نہیں ملتے تو کبھی کبھی طبیعت میں الجھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک گھونٹ شراب، اتنی وعید۔ جب لوگوں سے پتا چلا تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی بندہ اچانک شرابی نہیں بنتا کہ ایک دن میں وہ 2-4 بوتلیں پی لے اور شرابی بن جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر غیر شرابی 1-2 بوتل ایک ساتھ پی جائے یا تو وہ مر جائے گا یا تو مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اچانک کوئی شرابی نہیں بنتا، بلکہ شرابی پہلے آدمی ایک گھونٹ پینے کا عادی بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مستقل شرابی بنتا ہے۔ قربان جائیں
میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں پر میرے آقا آج کے حالات کو بھی دیکھ رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے, اسی لیے میرے آقا نے ایک گھونٹ شراب کی مذمت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائے, یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں موقع ملے گا توبہ کر لیں گے, ہر انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا. اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ آقا کریم غیب دا نبی فرماتے ہیں کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا, مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا, اور جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی. وہ پانی پانی چلائے گا, وہ پیاس پیاس چلائے گا. اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ, جہنمی بچھوؤں کا زہر, اور جو زانی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی رطوبت, یہ تین چیزیں اسے پینے کے لیے دی جائے گی. جب اس کی بدبو سے اس کا سر پھٹے گا اور اس کی گرمی سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا, وہ عرض کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ ایک گھونٹ شراب کا یہ حال ہے. لوگ آج کی رات پانی کی طرح شراب پیئیں گے. اگر کوئی مسلمان اس طرف گیا تو اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی حفاظت کرے. یہ شراب انسان کو اس تباہی کی طرف لے جاتا ہے, اور شراب کے ساتھ شباب بھی ہوگا, خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ زنا بھی ہوگا. آج کی رات ناچ کی رات, آج کی رات رقص سرور کی رات, آج کی رات لوجوں کے بک کروانے کی رات اور بھرپور عیش کرنے کی رات ہے. لیکن میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں, آپ نہیں گئے تبھی تو آپ یہاں آئے ہیں, لیکن جو جاتے ہیں ان تک ہمارا پیغام ضرور پہنچا دیں کہ بہت دن تک کے عیاشی کا موقع نہیں ملے گا, بہت دن تک کے عیش کا موقع نہیں ملے گا, بہت دن تک کے جرائم کا موقع نہیں ملے گا. اور اللہ اکبر, زنا وہ بدترین جرم ہے. اللہ کے حبیب غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ایمان کو ایسے اتار لیتا ہے جیسے لوگ اپنے کپڑے اتارتے ہیں. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فکن ہو جاتا ہے. اور اپنی ماں بہن کے لیے غیرت سے کام لینے والے بھائیوں کو یہ پیغام بالخصوص تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے غیب دا نبی نے ارشاد فرمایا ہر قرض انسان اپنی طبیعت اور سہولت سے ادا کرتا ہے, لیکن زنا اس قرض کا نام ہے کہ تم اپنی طبیعت سے اسے ادا نہیں کرتے. ادھر تم زنا کرتے ہو, زنا وہ قرض ہے, ادھر تم نے زنا کیا, ادھر فوراً وہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا, تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا, تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. اس کو میں دو حدیثوں سے مزین کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. آخر کس قدر بے باک بھی لوگ تھے یا کس قدر نادان بھی لوگ تھے کہ لوگ آ کر حضور سے زنا کی اجازت بھی مانگ لیتے تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں نہ وہ نادان تھے نہ وہ بے باک تھے, بلکہ حضور کا کرم, حضور علیہ السلام کی عنایتیں. کبھی کبھی لوگوں کو معاذ اللہ, اللہ اکبر, کبھی کبھی لوگ حضور کے کرم اور حضور کی مہربانیوں کو اللہ اکبر دیکھ کر کے اس طریقے کی باتیں بھی کہہ جاتے
جاتے تھے جیسے میرے آقا کی بارگاہ میں کہا حضور مجھے زنا کرنے کی اجازت دے، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، فرمایا اس بدبخت کی اتنی جرأت کہ یہ میرے آقا کے سامنے یہ باتیں کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر ٹھہرو۔ اس کے بعد حضور نے اس جوان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جو تین کلمات کہے، تین چار کلمات کہے، وہ اس کو بہت غور سے سنے۔ آقا فرماتے اے جوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ زنا کیا جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے؟ وہ چاروں دفعہ کہتا رہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور اس کی اللہ اس کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا کر دے۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ اٹھنے سے پہلے اس کے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ بات تو یہی ہے، نتیجہ تو یہی ہے کہ تو جس سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ جیسے تو ان کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتا تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو، بہن کے ساتھ زنا ہو، بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا ہو۔ حدیث سے اشارۃ النص یہ نکلتا ہے، حدیث سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب یہ کہ تو کسی کی ماں کے ساتھ کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہوگا۔ تو کسی کی بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن بیٹی بیوی کے ساتھ زنا ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، گناہ کبھی پرانا نہیں ہو، گناہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو وہ کرے، اور تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ زنا وہ قرض ہے، تم چاہو نہ چاہو وہ ادا ہوگا۔ اپنی بہن کے لیے اگر دل میں غیرت ہے تو کسی کی بہن پہ نظر نہ اٹھانا، اپنی بیوی کے لیے اگر غیرت ہے کسی کی بیوی پہ نظر نہ اٹھانا۔ تم دوسروں کو تحفظ دو گے، اللہ تمہارے گھر کی عورت کو تحفظ دے گا۔ تم کسی کی آبرو کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم نے کسی کو پارک میں لے گئے تو چاہے جتنے ہی پیرے بٹھا دو یہ قرضہ ادا ہو کر کے رہے گا۔ جب یہ حدیث کما تدین تدان ایک عالم نے ایک بادشاہ کے سامنے پڑھی تو بادشاہ کہنے لگا حضرت آپ اس کی تحقیق کر لیجئے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی، کہیں اس میں آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو حدیث ہے وہ سچ ہے اور حق ہو کر رہے گی۔ ہم تو بادشاہ لوگ ہیں، بادشاہ، ہماری بیویاں تو محلوں میں رہتی ہے، پردوں میں رہتی ہے، ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو اور آپ نے حدیث کہہ دیا۔ اس عالم نے صاحب دل تے فوراً آنکھیں بند کر کے اللہ سے عرض کی مولا حدیث کی حقانیت اس پہ ظاہر کر دے، بس یہ دعا کرنی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی روتے ہوئے محل میں داخل ہوئی۔ جب محل کے اندر داخل ہوئی بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا بابا میں درسگاہ سے اپنے گھر آ رہی تھی، میری سہیلیاں اور سپاہ میرے ساتھ تھی، اس کے باوجود بھی ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے اپنے گال سے میرے گالوں کو گھسنا شروع کیا اور وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہا تھا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ عالم سے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ حضور کی حدیث ہے۔ عالم نے کہا ابھی تو تم بڑی باتیں کر رہے تھے، ہوا کیا؟ تو کہا کہ میں نے پوری زندگی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اپنی جوانی میں ایک عورت کے گالوں سے میں نے اپنے گال مسلے تھے، سو آج مجھ سے وہ بدلہ لے لیا گیا۔ اور جو پاک دامنی میں زندگی گزارتے ہیں ان کے گھر کی عورتیں بھی محفوظ رہتی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم بلی کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھیں، ہم کتے کی طرح چھچڑوں میں نیت رکھیں، ہم کتوں کی طرح دروازے پر حاضری دیتے رہے اور ہمارے گھر کی عورتیں محفوظ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے جملے اگر سخت لگے تو معاف کرنا۔ 31 نائٹ میں کسی لاج میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بہن کے چہرے کا تصور بھی کر لینا،
किसी पार्क में किसी लड़की के कांधे पर हाथ रखने से पहले अपनी बहन का तसव्वुर भी कर लेना। किसी औरत पर मोहल्ले में नजर उठाने से पहले अपने घर की औरतों का भी तसव्वुर कर लेना। ये मत भूला करो कि हम घर पर अपनी औरतें छोड़ जा रहे हैं, हम मूर्तियां छोड़ नहीं जा रहे, हम हसास दिल रखने वाली औरतें छोड़ जा रहे हैं। एक तरफ तो हदीस का जलवा आपने यूं देखा, दूसरी तरफ देखे एक बुजुर्ग लिखते हैं, सूफी बुजुर्ग, कि हमारे जमाने में वाकया यूं हुआ कि एक मर्द को 5 बेटियां थी, बेटियां 5, बड़ी बेटी बड़ी खूबसूरत और हसीन, पूरे मोहल्ले में उस जैसा कोई न था, ज़हीन भी थी, चतुर चालाक भी थी। बाप को ऐसा मोहलिक मर्ज लगा, बिस्तर पे पड़ गए, मां बुढ़ापे में मुजमहिल। बेटी ने बहनों को फाके पे फाका करते देखा तो एक दिन शाम के वक्त बन संवर कर बुर्का पहनकर निकल गई, और उसके जज्बात ये थे कि मेरी बहनें कब तक फाका करेगी, मेरी बहनें कब तक मुसीबत में जिंदगी गुजारेगी। बाप दर्द से रात रात भर सिसकता है, लोगों से भीख मांग मांग के थक गए हैं, लेकिन कोई मुसलमान हमारी मदद के लिए तैयार नहीं। आखिरकार बूढ़े बाप का इलाज, बहनों के लिए पेट की आग बुझाने का सामान अब किस तरह होगा। तो उसने फैसला किया, आज मैं उस जगह जाकर के बैठूंगी जहां शहर की ओबाश और फाहिशा औरतें अपनी आबरू और अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए बैठती है। वो शाम को निकली हालात की मारी, और निकलने के बाद उसने वहां जाकर के बुर्का उतार दिया और बेपर्दा होकर के बैठ गई। शाम से लेकर रात देर गए तक बैठी रही, लेकिन उसके बाद जब रात देर गए वो घर पे आई तो बाप के कदमों के करीब बैठकर और मां के कदमों के करीब बैठ करके रोने लगी। मां बाप ने पूछा, मेरी शरीफ बेटी हुआ क्या? बेटी ने कहा, करने गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, पहले आप लोग मुझे माफ करें, उसके बाद दास्तान सुनाऊंगी। माँ बाप ने कहा, बिटिया हमने तुझे माफ किया, बता बात क्या है। बेटी ने कहा, अब्बा अम्मा बात यह है, 4 बहनों की फाका कशी मुझसे देखी न गई, बाप का रातों को सिसकना मुझसे देखा न गया। बाप के इलाज के पैसों के लिए और बहनों की भूख को मिटाने के लिए मैंने फैसला किया था, शहर की औरतें जहां आबरू फरोख्त करती है और जिस्म बेचती है, मैं भी वहां जाऊंगी। जब कोई शौकीन आएगा तो बहुत ज्यादा मैं मुतालबा रखूंगी, और उसके बाद ढेर सारे पैसे लेकर अपने बाप के इलाज का सामान करूंगी, बहनों की भूख का इजाला करूंगी। लेकिन मेरी माँ और मेरे बाप सुन लो, जब मैं वहां जाकर के बैठी तो पूरे कोटे पर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई औरत और कोई लड़की न थी। लेकिन एक अजीब मंजर मैंने देखा, जो भी आता मुझ जैसी खूबसूरत लड़की के करीब आकर खुदा जाने उसको क्या हो जाता कि उसकी नजरें शर्म से झुक जाती। मुझसे कम हुस्न वाली लड़कियां वहां थी, लोग उनका हाथ पकड़ पकड़ कर सौदे करते थे और लेकर के जाते थे। मेरे हुस्न के करीब आने वाला अपनी पलकें झुका देता और अदब के साथ गुजर जाता। खुदा जाने वो क्या था, मैं समझ न सकी। आधी रात तक के बैठी रही, आने वाले आते रहे, बाजार की रौनकें खत्म हो गई। मुझसे कम हुस्न वालियों को लोग लेकर के गए, मुझे लेकर न गए, बल्कि मेरी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। बाप ने पूरी ताकत समेटी और उठ करके रोने लगा, सिसकियां भरने लगा, और बेटी के सर पे हाथ रख के कहता है, बेटी एक रात नहीं, अगर 1000 रात तक भी तू वहां बैठी रहती तो कोई तेरे हुस्न की तरफ नजर कभी ना उठाता। अरे कैसे उठाता? क्योंकि मेरे रसूल ने कहा, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होगा। बेटी तेरे बाप ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, लेकिन आज तक नजर भर कर किसी औरत को नहीं देखा। जब मैंने किसी औरत को नहीं देखा तो मेरी बेटी को कैसे देखा जाएगा, मेरी बेटी पर कैसे नजरें उठेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एहतिसाब करो, अल्लाह अकबर। अगर तुम किसी बहन के भाई हो, अगर तुम किसी बीवी के शौहर हो, अगर तुम किसी माँ के बेटे हो, अगर तुम किसी बेटी के बाप हो, तो जरा एहसास कर लो, खुदा के लिए ये जो नहुसत चल पड़ी है नाजायज ताल्लुकात की, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ना बॉयफ्रेंड की गुंजाइश है, ना गर्लफ्रेंड की गुंजाइश है। रात किसी के बिस्तर पर जिना
नरम गद्दों पर जिना करने से पहले लोगों को कब्र की पहली रात भी तो सोचना चाहिए। लॉज की रातें गुजारने वाले लोग कब्र की पहली रात भी तो सोचें। कब्र की पहली रात क्या है, वहां का दिन भी रात है, वहां की रात का हाल क्या होगा, वहां की रात की कैफियत क्या होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, नरम गद्दे नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होंगे, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। मेरी दौलत, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। क्या ले जाओगे दुनिया से? जो बदन के कपड़े होंगे वो भी नहीं ले जा सकते। लोग एक गमगीन की किस्म का कपड़ा जिसे कफन कहते हैं वो तुम पर लपेट देंगे, और वो इतना मामूली होगा कि जिसकी कीमत बहुत कम होगी। और आमाल अच्छे हैं तो ठीक है, अगर आमाल अच्छे नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। मौलाए कायनात कहते हैं, मरने वाले का सबसे पहले कफन मैला होता है, उसका कफन फट जाता है उसके जिस्म के अंदर। उसके बाद ये तगय्युर आता है कि उसकी आंखें पानी बन करके बहती है, उसके गालों को कब्र के कीड़े खाते हैं, और उसका पेट फड़कर उसमें कीड़े पड़ते हैं। इतनी बदबू होती है कि अल्लाह अगर कोई अजाब और ना भी दे, सिर्फ उसके पेट की बदबू उस पे मुसल्लत कर दे तो वो काफी होगा। कहां है रात के 3-3 बजे तक जिना के मनाजिर, हाथ में मोबाइल लेकर के देखने वाले? कहां है शराब और शबाब में डूबने वाले? क्या वो ये तसव्वुर करते हैं कि उन पर मौत नहीं आएगी? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। जब तक गुनाह जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। एक वक्त आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, और जिस दिन रूह का रिश्ता रूह से टूटेगा उस दिन मां का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन बाप का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन खून के रिश्ते भी टूट जाएंगे। हम क्या लेकर के जाएंगे? हाय वो कब्र जो अंधेरा है, जो कीड़ों का घर है, जो आफतों का घर है। अमाल अच्छे हो तब तो ठीक है, अपने अमाल क्या है? मुझे तो एक बात यहां याद आती है, एक बुजुर्ग ने जो बुनकर थे बड़ी एहतियात से कपड़ा बुना, और बुन करके इस यकीन के साथ चले कि बाजार में बहुत कीमती कपड़ा बिकेगा। जब अपने से बड़े बुनकर के सामने, ताजिर के सामने रखा, उसने ऐब गिनाए, ये बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया तो कहा, कपड़े के अंदर ऐब सुनकर आप बेहोश हो गए? कहा, मैं कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं, उसके बावजूद जिस चीज में मुझे महारत है तो मुझसे ज्यादा अकल वाला देखकर उसमें ऐब निकालता है। कपड़े में महारत है तो लोग कपड़े में ऐब निकाल लेते हैं, मुझे तो इबादत में महारत भी नहीं, और इसका इबादत का चेक करने वाला ताजिर से ज्यादा दाना है। एक ताजिर जब मेरे काम की महारत में ऐब निकाल सकता है, तो जिसमें मैं महारत नहीं रखता, बेहुनर हूं, वो दाना जब मेरी इबादतों में ऐब निकालेगा और मेरे मुंह पे फेंक देगा, उस दिन मेरा क्या बनेगा? इबादतों पे नाश करने वालों आओ, अगर हम इबादत भी करते तो फंसते, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी कहते हैं, इबादत करने वाले भी फंसेंगे, क्योंकि आबिदों से पूछा जाएगा, हमने इबादत की तौफीक दी तो तुमने उसका शुक्र कितना अदा किया? तो वो क्या पेश करेंगे? फरमाते हैं, तौफीक इबादत पर अगर मैं आंख पे क़यामत तक सजदा शुक्र अदा करूं तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह अकबर, जब इबादत की तौफीक पर भी पूछोगी तो जिन्होंने अपनी रातों को अय्याशियों के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को मौसीकी के लिए वक्फ किया, जिन्होंने अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्फ किया, मुस्लिम नौजवानों का हाल ये है, रात के 2-2, 3-3 बजे तक
کے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں. میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا 31 نائٹ کی مذمت بیان کرے, آج کی رات کی برائی بیان کرے, لیکن میں کس درد سے بات کروں کہ مسلمانوں صرف 31 نائٹ میں جرائم نہیں ہوتے, اب تو ہم نے ہر رات کو 31 نائٹ کا سما بنا دیا ہے. ہر رات مسلم محلوں کے اندر عیاشیاں ہیں, گناہ ہے, برائیاں ہیں, گانے ہیں, غزلیں ہیں, میوزک ہے, موسیقی ہے, یہ سب کچھ تو تمہارے محلے میں ہے. وہ کون سا لمحہ ہے جب مسلمان نوجوان گناہوں میں نہیں ڈوبتے؟ تمہارے لباس دیکھو انگریزوں کی طرح, تمہاری ادائیں دیکھو ہیرو کی طرح. جو ہیرو جہنمی خبیث رات و دن زنا کے ماحول میں ڈوبا ہوتا ہے, تم اس کی نقل کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ ہیرو کے سامنے اگر تم کبھی جاؤ گے وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا. نادان, اگر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نے مصافحہ کر لیا اور اگر تمہارے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لیا, پوری زندگی ناش کرو گے. پہلی بات تو اس کے گھر کے کتے تمہیں اس کے گھر تک نہیں جانے دیں گے. اللہ اکبر. اس ہیرو سے اتنا دل لگایا کہ اس کے نام پہ کوئی پیسے لٹا رہا ہے, اس کے نام پر کوئی کپڑے خرید رہا ہے, پہن رہا ہے, اس کے گانے سنے جا رہے ہیں, اس کی اداؤں میں شراب پی جا رہی ہے. اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ کسی فلم میں بتایا گیا ہے اور وہ کسی لڑکی سے افیئر کر رہا ہے, اس کی نقل تم کر رہے ہو. ہیرو نے بالی پہن لی تو تم بھی بالی پہن رہے ہو, وہ کمر ہلا کر چل رہا ہے تو تم بھی اسی طرح چل رہے ہو. ظالموں, اس کو تم سے کوئی ہمدردی نہیں, وہ تو ایکٹر ہے. لیکن اللہ اکبر, ہم سے زیادہ بے وفا کون ہوگا, ہم سے زیادہ برا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. جس ہیرو نے ہم سے کوئی محبت نہ کی ہم اس کی نقل کرنے میں فخر کرتے ہیں, اور جو مصطفیٰ پوری رات ہمارے نام لے کر کے مصلی پر روتے رہے, ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے. نادانو, وہ رسول جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے, اس رسول سے بغاوت کرنے نکلے ہو, اس نبی سے بغاوت کرنے نکلے ہو. تمہیں پتہ ہے علامہ معین الدین الکشافی لکھتے ہیں, ذرا دل کے کانوں سے اس بات کو سن لینا. اپنی گفتگو سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, میں کوئی مقرر نہیں ہوں, بس کچھ آہیں اور درد دل لے کر کے آپ کے پاس آیا. ناسک والو, تمہاری سنیت پر پورے مہاراشٹر کو ناز ہے, لیکن تم اگر عمل کے میدان میں قدم رکھو تو لوگ ناسک کی سرزمین پہ قدم رکھ کر کے یہ پکار اٹھیں کہ ناسک والوں کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے. ہاں, بہت باعمل ہے تم میں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن نئی نسل کا حال کیا ہو گیا؟ اپنی بدعملی کو دیکھ کر لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں. ہیرو نے بالی پہنا تو ہم بھی پہنے, ہیرو نے جو کپڑے پہنا ہم بھی پہنے. سرکار کی سنت کو چھوڑ کر سنتوں پہ عمل کرنے میں شرماتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے. مجھے حسن ظن ہے تم یقیناً قربان کرو گے, لیکن اتنا کہتا ہوں, جو اپنے نبی کے نام پہ داڑھی کے چند بال نہ بڑھا سکے, اس قوم سے کب توقع کی جائے کہ اپنے نبی کے نام پہ جان دیں گے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ نبی کے نام پر جو اپنی نیند قربان نہیں کرتے فجر میں, وہ اپنے نبی کے نام پہ کب جان دیں گے؟ کس قدر ہمارا حال ہے. مجھے تو یاد آتی وہ بات, سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نعت لکھ کر کے لایا, کہ لگا حضور نعت سنانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سنا دو. جب اس نے نعت پڑھی تو اعلیٰ حضرت یوں تڑپتے تھے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. جب نعت اس نے پوری کی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, شاعر صاحب جو لکھ کر لائے ہو اگر وہی آپ کے دل کے جذبات ہے تو احمد رضا تمہارے تلوے چومنے کے لیے تیار ہے, اور اگر وہ تیرے دل کے جذبات نہیں تو اللہ سے ڈر, تو کتنی بڑی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا ہے. جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہوں سے تیرے دل کے جذبات چھپ سکتے ہیں. ارے عشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے سنیوں کہ عشق نے کبھی دوئی پسند کی ہی نہیں ہے. باطل دوئی پرست ہے, حق لا شریک ہے. محبوب ایک ہی ہوتا ہے, ہزاروں نہیں ہوتے. جس نے ہیرو کو محبوب بنایا وہ مصطفیٰ سے عشق کب کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کب کرے گا؟ صرف ناروں کی دنیا سے ہم اپنے شبستان کو
جو ہے وہ رنگین نہیں کر سکتے. یقیناً نعرے ہمارے مسلک کی پہچان ہے, ہمارے عقیدے کی پہچان ہے, لیکن میدان عمل میں کب اترو گی؟ تو عرض یہ کرنے چلا تھا, جس ہیرو کو دل دے بیٹھے ہو, جس کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگائے گھومتے ہو, جن ہیروئنوں کی تصویر اپنے موبائل کے اسکرین پر لگاتے ہو, جن گانوں کو تم نے اپنے موبائل کے اندر رنگ کے طور پر, رنگ ٹون کے طور پہ لگا رکھا ہے, جس اللہ نے اتنے پیسے دیے کہ قیمتی موبائل تم خریدتے ہو اور قیمتی موبائل لوگ تمہارے ہاتھ میں دے کر تم سے متاثر ہوتے ہیں, کیا اس اللہ کا حق نہ تھا کہ اس کی حمد کی ٹون لگائی جاتی؟ اس کے رسول کا حق نہ تھا کہ ان کے ذکر کی ٹون لگائی جاتی؟ لیکن حال تو یہ کہ ہم نے گانوں کی لگائی, میوزک کی لگائی, ہیرو ہیروئن کی اسکرین پر ہم نے تصویریں رکھی. جس نے تم سے پیار کیا اس کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو, جفا کر رہے ہو, جو پوری پوری رات تمہارے لیے ہمارے لیے روتا رہا. اما عائشہ کہتی ہے کہ اتنا روتے تھے آقا امت کے گناہ یاد کر کے کہ پیر سوج جاتے تھے, مجھے ڈر لگتا تھا کہیں پیروں سے خون نہ نکل پڑے. بھول گئے اس احسان کو؟ اسی پہ بس نہیں, جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی بارگاہ میں پہنچی, عرض کیا بابا جان, جب آپ اللہ کے قرب میں پہنچے, مقام قاب قوسین میں پہنچے, تو آپ نے اللہ سے بہت باتیں کی, اللہ نے آپ سے بہت باتیں کی. ابا جان, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, فرمایا کسی کو راز نہ بتایا. ابا جان, جو باتیں آپ نے اللہ سے کی ہے مجھے بھی تو بتائیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی, چونکہ تو نے مجھ سے پوچھا ہے اس لیے ساری باتیں نہیں بتاتا, صرف ایک بات تجھے بتاتا ہوں بیٹی. میرے آقا نے سیدہ کو بتایا, سیدہ نے پوری امت کو بتایا کہ آقا فرماتے ہیں بیٹی, جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 مرتبہ کہا, حبیب مانگو کیا مانگتے ہو, حبیب مانگو کیا مانگتے ہو, حبیب مانگو کیا مانگتے ہو. وہ 70,000 بار کہتا تھا مانگو کیا مانگتے ہو. سیدہ مچل گئی, بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ ارشاد ہوا بیٹی, جب وہ کہتا نا مانگ کیا مانگتا ہے, تو میں کہتا میری امت کو بخش دے. وہ کہتا مانگ کیا مانگتا ہے, میں کہتا میری امت کو بخش دے. 70,000 مرتبہ وہ کہتا رہا مانگ لے کیا مانگتا ہے. میں نے 70,000 بار ایک ہی بات کہی, اللہ میری امت کو بخش دے. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ حضرت موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھتے ہیں, خود کو بھلا کر بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں. اس کی تجلی کی شان یہ ہے کہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھا, خود کو بھول گئے, زمین پہ آ گئے, اور وہ میرے اللہ کو بے پردہ دیکھتے ہیں اور اپنی امت سے پیار اتنا ہے کہ خدا کو دیکھ کر وہ تمہیں نہیں بھولے. ارے وہ خدا کو دیکھ کر تم کو نہیں بھولے, تم ہیرو کو دیکھ کر انہیں بھول گئے, تم گانوں کو سن کر ان کو بھول گئے, تم میوزک کو سن کر ان کو بھول گئے, تم لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر ان کو بھول گئے. ظالموں, محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے بغاوت کیجئے. عداوت تو نہیں کہوں گا, عداوت نہیں کہوں گا, تم عداوت نہیں کرتے لیکن عمل سے بغاوت کر رہے. اور سن لو, جس قوم نے نبی کا دل دکھایا پھر اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا. ملک شام میں سر کٹ رہے ہیں, ملک یمن میں سر کٹ رہے ہیں, عراق میں چھری سے ذبح ہو رہے ہیں مسلمان. ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اے سنی مسلمانوں ہندوستان کے, اگر اسی طرح قبر انور میں تم اپنے نبی کا دل دکھاتے رہے تو قدرت تمہیں زیادہ دن تک مہلت نہیں دے گی, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. کہیں شام کی تاریخ ہند میں نہ دہرائی جائے, کہیں یمن کے حالات ہندوستان میں نہ پیدا کیے جائیں. اس لیے خدا کے لیے اپنے حالات بدلو, اپنے حالات تبدیل کرو, اپنا انداز تبدیل کرو, اپنی سوچ و فکر تبدیل کرو. خدا را سچی توبہ کر لو. ہر آدمی اپنی راتوں کو بہتر جانتا ہے, ہر انسان اپنے دن کو بہتر جانتا ہے. سفید کپڑے پہن کر مجھے دعویٰ نہیں کہ میں اچھا ہوں, ہم لوگ تو بڑے مجرم ہیں. یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں. مور ناچتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے. میرے رسول نے فرمایا, بے عمل وائزین کے ہونٹ
जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। हमारी तकरीरों पे लोग नारे लगाते हैं तो तन्हाई में एहसास होता है कहीं हम भी तो उन्हीं में से नहीं जिनके होंठ कैंची से काटे जाने वाले हैं। अल्लाह उस दिन से हमें बचाए। मुसलमानों, हम कभी इसकी ताकत नहीं रखते, हम कभी इसकी कुव्वत नहीं रखते। मेरे रसूल ने फरमाया, जो लोग इस नीयत से सज धज के घर से निकलते हैं, औरत इसलिए निकलती है कि मर्द उन्हें देखे, मर्द इसलिए निकलते हैं कि औरतें उन्हें देखें, ऐसे लोगों की चमड़ी को कयामत के दिन आग की कैंची से काटा जाएगा। हाँ वो अजाब, हाय वो अजाब अल्लाह का, और हाय हमारा नाजुक जिस्म। हम इतने कमजोर है कि मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है। खुदारा तौबा कर लो। सफेद कपड़े किसी को मुत्तकी नहीं बनाते, लंबी दाढ़ियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाती, सिर्फ ऊंची टोपियां, हसीन टोपियां किसी को मुत्तकी नहीं बनाते। मेरे नबी ने फरमाया, अत्तक़वा हाँ होना, तकवा यहां है, तकवा यहां है। चकर मकर आंखें, अय्याशियों की तरफ अपना वजूद, चादरें ओढ़कर मोबाइल के अंदर जिना के मनाजिर, इस कदर सख्त और उलझा हुआ गुत्थम गुत्थियों वाला हम लॉक नंबर रखते हैं मोबाइल में कि अपनी बीवी भी ना देख सके। आखिर मोबाइल का लॉक इस कदर मजबूत क्यों है कि बीवी भी ना देख सके? इसलिए कि हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल में कितनी गंदगी भरी है। बीवी देख लेगी तो उसकी नजरों से गिर जाएंगे। ऐ मुसलमान, तुझे बीवी की नजरों से गिरने का खौफ है। जो खुदा उस लॉक से बेनियाज है, उसकी निगाहों से तू अपना लॉक छुपाएगा, उसकी निगाहों से तू अपना मोबाइल और उसकी गंदगी छुपाएगा। तुम सबसे अपनी गंदगी छुपा सकते हो, मेरे अल्लाह से नहीं। अगर तुम तहतुस्सरा की तह में जाकर, चादर ओढ़कर नहीं, कंबल ओढ़कर नहीं, तहतुस्सरा की तह में जाके जराइम करोगे तो भी वो देखेगा। पहाड़ों की बुलंदियों पे जाके करोगे तो भी वो देखेगा। खुदारा, आज मौका है, हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। जब तक जिंदगी है मौका है। आने वाला सेकंड तुम मरोगे या मैं मरूंगा कोई गारंटी नहीं। इसलिए लम्हात को कीमती जानो, सच्ची तौबा कर लो, आओ अल्लाह से सुलह कर लो, आओ रब की बारगाह से अपने रिश्ते को उस्तवार कर लो। हाँ वो बहुत करीब है। तुमने सबसे दोस्तियां करने का शौक किया, कभी मेरे अल्लाह से भी दोस्ती कर लो। सबसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है, मेरे अल्लाह से दोस्ती करना बहुत आसान है। हाँ मेरे भाई, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सबकी मोहब्बतों में बेवफाइयां हो सकती है, दिखावा हो सकता है। मैं तुमको अच्छे जुमले कह करके तुम्हारे साथ रियाकारी करूं, दिखावा करूं, तुमको मोहब्बत के जाल में फांसूं, लेकिन दिल कुछ और कह रहा हो। हाँ हाँ, एक ही मोहब्बत है जिसमें बहुत सच्चाई है, वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है। वो अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है, वो रसूल और उम्मती की मोहब्बत है। हाँ ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई रिया नहीं, जिसमें कोई दुई नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं। हाँ हाँ, ये वो मोहब्बत है। हमारी माए हमसे जितना प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा मेरा अल्लाह हमसे प्यार करता है। हाँ हाँ, जब तुम अपने बिस्तरों पे सोए रहते हो तो वो रात की आखिरी पहर में उसकी रहमत तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देती है। मेरे बंदे, गुनाह करके सोता क्यों है? उठ उठ, मुझसे माफी मांग ले, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा, वादा करता हूं तुझे माफ कर दूंगा। हाय इंसान, तूने किसी की दौलत देखकर उससे दोस्ती की, लेकिन दौलत देने वाले खुदा से दोस्ती न की। तूने तोहफे दे देकर लोगों से रिश्ते बढ़ाए, लेकिन जिसने तेरे लिए सारे तोहफे पैदा किए, तूने उसकी तरफ कभी तवज्जो नहीं की। कितना करीम है वो, कितना करीम है वो, कितना प्यार करता है। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। तेरे दोस्त को तेरा एक गुनाह पता चल गया, उसने तेरे 4 दोस्तों को बताया। वो तो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक के तेरे सारे पाप जानता है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाँ हाँ, अगर वो तेरे मेरे जराइम जाहिर कर देता
تو نہ میں یہاں بیٹھنے قابل ہوتا نہ تو وہاں بیٹھنے قابل ہوتا. اتنی محبتوں کے باوجود اور اس نے اپنے محبوب کو بھی ایسا ہی کریم بنایا. استاذ زمن کہتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کتنا بھی گہرا دوست ہو، جب عیب پتہ چلتے ہیں تو کسی کے ساتھ وہ شیئر ضرور کرتا ہے، لیکن میرے اللہ نے کیسے چھپائے رکھے. مجھے تو ایک بات یاد آتی ہے، ذرا دل کے کانوں سے اگر آپ وقت تو سن لیں اور اس سے محبت کریں، اس سے بھی دوستی کر لیں. ذرا سب سے کیا ہے، سب کو یار بنایا ہے، ذرا اس سے بھی یاری کر لیں، اس سے بھی صلح کر لیں. بہت آسان ہے اس سے دوستی کرنا. وہاں نہ کوئی تحفہ دینا ہے، نہ وہاں کوئی چاپلوسی کرنا ہے. بس اگر تحفہ چاہیے، اگر کوئی تحفہ دینا ہی چاہتے ہو تو وہاں گڑ گڑا لو، 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر. وہ دوست تو بنا لیتا ہے. اس سے ڈرنے لگ جاؤ، وہ دوست تو بنا لیتا ہے. اس کے حبیب سے دوستی کر لو، وہ دوست تو بنا لیتا ہے. اس کے ولیوں سے دوستی کر لو، وہ دوست تو بنا لیتا ہے. آوارہ لوگوں سے بہت دوستی کی، ذرا اس سے بھی کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ 40 سال تک خدا کی نافرمانی کی. اتنی نافرمانی کی کبھی اللہ کا نام بھی نہ لیا. اللہ نے بارش روک دی. اچھا کبھی کبھی وہ کوئی نعمت روکتا بھی ہے تو محبت کے سبب کہ میرا بندہ پلٹ آئے، محبت کے سبب بارش روک دی. 70,000 کا مجمع آیا. اللہ کے کلیم چلیے ذرا رب سے دعا کریں وہ بارش برسا دے. جناب موسیٰ نے قوم کو ساتھ لیا. 70,000 کا مجمع چلا، ہاتھ اٹھائے اللہ بارش برسا دے. ندا آئی موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ صرف ایک ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں. بہت ناراضگی ہے. ناراضگی اس سبب سے کہ 40 سال سے اس نے کبھی میرا نام بھی نہیں لیا. حالانکہ بے نیاز ہے، وہ کبھی محتاج نہیں کوئی اس کا نام لے. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کی ہر شے اس کا ذکر کرتی ہے. یہ بجتے ہوئے چھپر، یہ زنجیروں کا آپس میں ٹکرانا، چوڑیوں کی کھنک، یہ سب اس کے ذکر کی آواز ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا چپل پٹک کر نہ چلا کرو، کیونکہ جو چیز کی آواز آتی ہے اس کے ذکر کی آتی ہے. تو چپل نہ بجایا کرو، کیونکہ رسول کی غیرت عشق کو گوارا نہیں کہ چپل کی آواز سے جو آواز نکلے پھر وہ اس کے ذکر کی آواز بن جائے. یہ ایک الگ بات ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیے، بہت گفتگو کی. پتریلی زمین پہ پیشاب نہ کرو، کیونکہ جب پتریلی زمین پہ پیشاب کرتے ہو تو اس سے بھی آواز نکلتی ہے. صوفیہ نے اس پر بہت کلام کیا ہے. میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ کس کی آواز کیا ہے، لیکن ہر آواز اسی کا ذکر ہے، ہر آواز اس کا ذکر ہے. اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے. انسان کا ایک ایک بال اس کا ذکر کر رہا ہے. اگر بت پرستوں کو پتا چل جائے وہ جس کو پوج رہے ہیں وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اگر انہیں پتا چل جائے کہ ہم جس کو معبود مان رہے ہیں وہ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں. اسی لیے تو جناب محبوب الہی نے لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کے کسی بت کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا. امیر خسرو اور یہ دونوں خانقاہ کے اوپر تھے. ایک بات کہہ دی، ہر قوم ملت تیرا دین و قبلہ گاہ ہے. ہر قوم کا ایک دین ہے، مذہب ہے اور ایک قبلہ ہے. امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے. اس وقت محبوب الہی کے سر پر ٹوپی ترچھی رکھی ہوئی تھی. انہوں نے دیکھ کے مسکرا کے کہا من قبلہ راست کردم برسمت کچ کلا ہے، مگر میں نے اپنا قبلہ ایک ترچی ٹوپی والے کے ذریعے سے سیدھا کر لیا ہے. اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ بے نیاز ہے. بال بال انسان کا، اچھا مشرکین کا بھی بال بال خدا کا ذکر کر رہا ہے. اس کی شان ہے یہ، اسے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں، بے نیاز ہے. جب کوئی اس کا نام لینے والا نہ تھا تب بھی وہ خدا تھا. ہر آن اس کی نئی شان ہے. اور جب کوئی نہیں رہے گا وہ خود ہی کہے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت، اسے کسی کی ضرورت نہیں. پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج تو غلبے والے خدا کی بھی حکومت ہے نا، سب کی حکومتیں ختم ہو گئی. لیکن بس جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے. ارشاد ہوا موسیٰ 40 سال سے میرا نام نہیں لیا، ناراض ہے، بارش روک دی ہے، نکال اسے. جب وہ نکلے گا تب بارش برسے گی. دعا تو نبی تیری قبول ہے، نبی کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے.
دعا تو قبول ہے لیکن اس کو پہلے نکال. اللہ یہ 70,000 ہے میں کیسے نکالوں؟ ارشاد ہوا آواز لگا اس تک آواز ہم پہنچا دیں گے، وہ اور اس تک آواز پہنچے گی. حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا کبھی نام نہیں لیا، اتنے پاپ کیے تیری وجہ سے بارش رکی، باہر ہو جا. پورے مجمع تک آواز پہنچی، سب ادھر ادھر دیکھنے لگے. اس لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اے وہ شخص جو اس وقت اپنی ماں کو جھڑکی دے کر کے آیا ہے کھڑا ہو جا، تو جو لوگ تو ماں کے قدم چوم کے آئے وہ تو کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں کو جھڑکی دے کر اس مجمع میں آیا ہے وہ تو شرمائے گا کہ اب میری باری آ گئی، کیونکہ میں ہی مجرم ہوں. چور کی طرف اشارہ کیا جائے تو سمجھتا ہے کہ چور تو میں ہی ہوں. تو یہ سوچنے لگا کہ وہ میں ہی ہوں. کہ لیکن اگر میں مجمع سے باہر نکلتا ہوں کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کون نکلتا ہے، 70,000 میں میں ایک، یہ مجھے کوٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، پتہ نہیں میرا کیا کریں گے. تیری وجہ سے ہم نے اتنی مشکل اٹھائی، مصیبت اٹھائی. اس نے نکلا نہیں، اپنی چادر لی اور چہرے پہ ڈال لی اور چپ کے کہا قربان جائیں ہمارا خدا وہ ہے اتنا قریب ہے کہ کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں گئی وہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے؟ بازو میں، آگے پیچھے، اوپر نیچے. قربان ساری قربتوں کی حدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے، سمت و جہت زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن کہتا ہے اتنے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شیرک سے زیادہ قریب. کتنا قریب ہے وہ ہم سے، کتنا قریب ہے. اس نے چہرے پہ چادر ڈالی اور عرض کیا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی وہ مجرم ہوں، 40 سال تک تیرا کبھی ذکر نہیں کیا، آج احساس ہوا تو ناراض ہے نا، مجھے معاف کر. میں معافی چاہتا ہوں مولا، اگر تو نے آج مجھے معاف کر کے اتنے بڑے مجمع میں میری عزت بچا لی، تو اس سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا، نیک بن کر زندگی گزاروں گا. اور چونکہ اب عزت پر بنائی تھی، بہت دل کی گہرائیوں سے 2 جملے کہے، آنکھ سے آنسو نکلے اور گال پر آئے. ابھی گال سے نیچے بھی نہ آئے تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور جل تھل ہو گیا. جناب کلیم نے عرض کی مولا تو نے تو کہا تھا وہ نکلے گا تو برسے گا، وہ تو نکلا بھی نہیں مولا، برسا کیسے؟ رب کی رحمت نے مسکرایا اور یوں ارشاد آیا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا اسی کے صدقے برسایا ہے. عرض کی مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا موسیٰ چپ کے سچی توبہ کر لی ہے اس لیے محبوب ہو گیا ہے. اب توجہ کریں، اب اس کی کرم نوازیاں دیکھیں، اب اس کا انعام دیکھیں، مجرموں سے اس کا پیار دیکھیں، اس کی محبتوں کا انداز دیکھیں. اس کی طرح کوئی نہیں، اس کے فعل کی طرح کسی کا فعل نہیں، اس کی محبتوں کی طرح کسی کی محبت نہیں. اس کی محبت کا انداز بھی جدا ہے. جناب کلیم سے کہا اسی کے صدقے برسایا ہے. تو جناب کلیم نے کہا مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ مولا ذرا بتا دینا وہ ہے کون؟ پوچھنے والا خود عیب پوش ہے، پوچھنے والا ستار کا بندہ ستار ہے. کلیم عیب بدھیڑنے والے تو نہ تھے، کلیم عیب کو کھولنے والے تو نہ تھے. کلیم نے کہا مولا بتا دے کہ وہ ہے کون، میں بھی تو دیکھوں کہ جو توبہ کر کے محبوب بنا لیا گیا ہے. ندا آئی موسیٰ نہ بتائیں گے، اس لیے کہ جب باغی تھا تب عیب پہ پردے ڈالے تھے، اب تو توبہ کر کے وفادار ہو گیا ہے، اب اس کے عیب کیسے کھول دوں؟ یہ اس کی شان کریم. جب پاپی تھا تو عیب چھپائے تھے، اب تو وفادار ہوا ہے. یہ اس کی محبتیں ہیں. سب کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی اس کے در پہ بھی تو. دوست تو ناراض ہو جاتا ہے تو رو رو کر مناتے ہو، کبھی اسے بھی تو رو کر مناؤ، کبھی 2 آنسو اس کے لیے بھی تو نکالو. ارے سب کے دروازے پر جا کر کے منتیں کرتے ہو، اس کے دروازے پر بھی تو منتیں کرو. ہاں ہاں جہاں نبیوں نے منتیں کی ہے، جہاں صحابہ نے آنسو بہائے ہیں، جہاں عمر ابن خطاب کے چہرے پہ رو رو کر کے آنسوؤں کے نشان آئے ہیں، اس کے لیے تو رو کے دیکھو. ارے سب کے لیے رت جگہ کیے، ذرا
कैसे छम छम के बरसता है, वो कैसे दोस्त बनाता है। एक बुजुर्ग मजजूब बस्ती में घूम घूम के कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। जब कब्रिस्तान में देखे गए तो कहते थे अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर। लोगों ने कहा बस्ती में कहते हो अल्लाह से सुलह करो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले, आपका मामला समझ में नहीं आता। बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग कहते हैं लोगों जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह की रहमतें पुकार पुकार के कहती है आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं, आ तौबा कर तुझे माफ कर दूं। लेकिन जब मर जाता है और अजाब में गिरफ्तार होता है, बंदा तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा के दरवाजे उस पर बंद हो चुके होते हैं। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा हम पे बंद हो जाए, आइए हम अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें। कल की सुबह अगर 1 जनवरी है, अगर लोगों के नजदीक नया साल ही है ये, हमारा तो ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल तो मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख है। हमारे यहाँ बड़ा तकद्दुस है, हमारा नया साल कुर्बानी से शुरू होता है और साल कुर्बानी पे खत्म होता है। जानों की कुर्बानी से साल शुरू होता है और माल की कुर्बानी पे साल खत्म होता है। इब्तिदा कुर्बानी है, इंतहा कुर्बानी है। लेकिन अगर दुनियावी एतबार से लोगों ने इसको नया साल कर ही दिया, न्यू ईयर ये है, नया साल ये, तो अगर कल जनवरी की 1 सुबह होगी तो फिर वो सुबह हमारी नई सुबह होगी, हमारी जिंदगी का नए अंदाज से आगाज होगा। कल हम ऐसे होंगे कि हमारे हेडफोन से हम गाने नहीं बल्कि नाते मुस्तफा सुनेंगे, तिलावत कुरान सुनेंगे। आज तक हजाम ने हमारे चेहरों से दाढ़ियां मुंडाई है, कल की सुबह के बाद कोई हजाम हमारे चेहरे से दाढ़ी न मुंडाएगा। हमने अगर औरतों पे बदनजरी की है, आज हम सच्ची तौबा करेंगे, अपने अल्लाह को मनाएंगे, तौबा कीजिए। बस पैगाम यही देना है, कैसे कैसों ने तौबा की, कैसे अजीम बन गए। बस तौबा तौबा की तरह होनी चाहिए, नुमाइश की तरह नहीं। सच्ची तौबा यह है जैसे बकरी के थन से निकला हुआ दूध उसी सुराख से दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, ऐसे ही तौबा करने वाला जब गुनाह से निकलता है तो दोबारा वो गुनाह की तरफ नहीं जाता। और ये ना समझना कि हम गुनाह से तौबा कर लेंगे तो बचेंगे कैसे। हम कौन होते हैं बचने वाले और बचाने वाले? अपना काम तो सिर्फ सच्ची नीयत करना है, बस इरादा करना अपना काम है, बचा लेना उसके जिम्मे करम पर है। एक बात बताऊं, इतना करीम है, जैसे माँ बाप नन्हे से बच्चे को जब चलना नहीं आता तो चलाने के लिए छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ करके सो नहीं जाते हैं, छोड़ करके भाग नहीं जाते हैं। माँ उधर बैठी है, बाप इधर बैठा है और बच्चे को छोड़ा, बच्चे ने कदम चला और जैसे ही डगमगाया माँ फौरन सहारा देती है, आगोश में उठा लेती है। बिला तमसील जब बंदा अल्लाह की राह की तरफ चलता है और चलने का सच्चा इरादा करता है, जैसे गुनाह के लिए कदम डगमगाता है, मेरे अल्लाह की रहमत उसे अपनी आगोश में सहारा देती है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ता नहीं बल्कि रास्ते पैदा कर देते हैं। वो खुद पैदा करता है रास्ते। आइए फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? पलटो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, आओ इस तरफ कामयाबी है, कामरानी है, आराइश है, ज़ेबाइश है, सारी चीजें हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे और उम्मीद करता हूं कि आइंदा साल से हमारे जो भी दोस्त अहबाब और भाई जो भी जाते हैं 31st नाइट मनाने के लिए, इंशाअल्लाह हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे कि वो नहीं जाएंगे और हम दीन के दाई बनकर दीन मतीन की खिदमत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शहर नासिक जो गुलशनाबाद है, अल्लाह इस गुलशन को, नबी के गुलशन को, सादिक शाह अलैहि रहमा के गुलशन को हमेशा शादो आबाद रखे। इस सरजमीन पर हर साल सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना सुन्नी इज्तिमा वादी सादिक गोल्फ क्लब ईदगाह मैदान में होता है। इन साल भी इंशाअल्लाह 27 और 28 फरवरी को इंशाअल्लाह नासिक में इज्तिमा है। इस इज्तिमा से खुसूसी खिताब करने के लिए हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान साहब किबला आज़मी तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर किबला कायदे मोहतरम हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब, हजरत कारी बुलबुल बाग़ मदीना रिजवान कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब
اور بھی علماء سادات مشائخ ہوں گے. آپ سے گزارش ہے اجتماع کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں اور اجتماع کی تشہیر کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ امید کرتا ہوں کہ ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ ہمارے استاد محترم دعا فرمائیں گے. آپ سب سچے دل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو ایک نئے نہج پر ایک نئے انداز سے لے کر چلیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ امید کرتا ہوں حضور کی محبت میں چہروں پہ داڑیاں آئے گی نا انشاءاللہ، گانوں سے کنارہ کشی ہوگی نا انشاءاللہ، تلاوت قرآن کی عادت ہوگی نا انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. دوران گفتگو کوئی میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.